السلام علیکم جناب ایف آئی آر تے ایف آئی آر ہو رہی نے لیکن گرفتاریاں نہ ہون تے کی فائدہ۔ آج کی تاریخ میں، جی ہاں آج 6 جولائی ہے، آج کی تاریخ میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور ان جیسے 6 لوگوں کے اوپر 6 ایف آئی آریں ہوئی ہیں، 6۔ اچھا یہ اتنی دیر سے کیوں ہوئی ہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، 2 مہینے بعد ایف آئی آریں ہوئی ہیں۔ ہمارے جو کریمنل کیس ہوتے ہیں نا، یہ سارے کریمنل کیس ہیں جو عمران خان کے اوپر ہو رہے ہیں، ان میں ٹائم کا بڑا نوٹ کیا جاتا ہے کہ وقوع کب ہوا ہے، اکرنس، اور رپورٹ کب ہوا ہے۔ یعنی کہ اس وقت یہاں پہ اگر کوئی وقوع ہوا ہے 10 بجے اور تھانہ 1 کلومیٹر دور ہے تو وہاں 10:30 بجے تک وہ رپورٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ ہوا ہے 10 گھنٹے بعد تو عدالت سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ بھی یہ 10 گھنٹے تسی کتھے رہے ہو۔ یہ آفٹر تھاٹ کیس ہے، آفٹر تھاٹ، یعنی کہ ایف آئی آر کران تو پہلے کافی سوچا گیا ہے کہ ایدوتے کرائیے، ایدوتے کرائیے، ایدوتے کرائیے، تو وہ اس کو آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پورے سوچ سمجھ کے جھوٹا پرچہ یعنی کہ کروانا، کہ جب حقائق سامنے ہو 10 بجے وقوع ہوا ہے تو آپ 10:30 بجے تک کروا دیں، وہ اس کو کہتے ہیں پرامپٹ ایف آئی آر، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈیلے کے ساتھ کروائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیلے ان دی ایف آئی آر، اور اس کی بنیاد پہ پھر ملزم کو سارا فائدہ ملتا ہے کہ یہ آفٹر تھاٹ کیس ہے اور یہ سارا ملزم کو۔ تو یہ جو آج 6 ایف آئی آریں ہوئی ہیں جن میں میاں والی اور یہ انہوں نے ایک اس میں ریزن لکھی ہے، ویسے وہ جج یہ بھی پوچھا ہے کہ جی جو ایف آئی آر میں ڈیلے ہے، جو ایف آئی آر میں دیر کی گئی ہے، کیا اس کی ایکسپلینیشن ہے، ایکسپلینڈ ہے ڈیلے؟ تو اگر ڈیلے ایکسپلینڈ ہو تو پھر بھی جو ہے نا وہ کیس صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ جی تو وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب علی ایف آئی آریں جو یہ ڈیلے ہے، ایکسپلینڈ ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی بتایا گیا ہے کہ جناب جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں، انہوں نے اپنے انویسٹیگیشن میں، تحقیقات میں یہ کہا ہے کہ ہمیں سارا کچھ ہدایات جو ہے یہ عمران خان کی طرف سے، زمان پارک کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے ملتی رہی ہے۔ اس بنیاد پہ ان کو ایف آئی آر میں اس کا نام کیا گیا ہے۔ تو اسے وہ تتمہ بیان بھی کہتے ہیں، تتمہ بیان بھی ہوتا ہے، وہ بھی بعد میں کیا جاتا ہے، اور ایف آئی آر میں جو سیکشن ایڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی پولیس والے کرتے ہیں، اور اس میں جو نام درج کیے جاتے ہیں وہ بھی جو ضمنی وہ ہوتی ہے نا، ضمنی میں کر دیتے ہیں تو وہ ایف آئی آر ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے تو بڑے ٹھوس بیانات ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اس کے ملزموں کے بیانات کے مطابق وہ ملزم بنا ہے تو وہ پکا ہے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اس کیس میں، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی تقاریر، تحریریں، گفتگو اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو وہ آ کے تقریریں کرتا ہے تو اسی میں وہ پھنستا جا رہا ہے نا، تو یہ عمران خان اس میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان کے لیے 2 پھندے تیار ہو رہے ہیں، 2۔ اس میں ملٹری کورٹ کا ہٹا دیں، ملٹری کورٹ کا جو ہمیں تازہ ترین پتہ لگا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سے دور رہے، ہم اس انوالومنٹ سے دور رہے، ہمیں اس میں مداخلت نہ کرنی پڑے،
اور وہ کہتے ہیں لاٹھی بھی مر جائے تے نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. اے نہیں کہ سپ نو مار دی لاٹھی ٹوٹ جائے تے پھر تے کوئی فائدہ نہ ہویا. تو فائدہ تاں ہی ہے کہ جناب سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی بچ جائے. یہ صورتحال ہوئی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان کو ملٹری کا یہ تصور آ رہا ہے, نیا تصور آ رہا ہے کہ جناب ملٹری کورٹس کی بجائے عمران خان کو دہشت گردی کی عدالت میں لایا جائے, اور نیب کا جو پھندا اس کے لیے ترمیمیں کر کے کیا گیا ہے. اور اس میں جو امرانڈوز وی لا کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ صادق سنجرانی جو پریزیڈنٹ بنا تھا قیم مقام عارف ایلفی کی وجہ سے, جو وہ حج پہ چلا گیا تھا, تو اس وجہ سے جو ہے نا راتوں رات قانون میں ترمیم کی گئی ہے, بالکل کی گئی ہے. لیکن یہ تو پھر بھی نرم ہے. جو عمران خان کے دور میں تھا نا وہ تو 90 دن کا ریمانڈ تھا اور اب 30 دن کا ہے, تو یہ فرق ہے. اور عمران کے دور میں سب کو پہلے گرفتار کر لیتے تھے اور بعد میں انکوائریاں انویسٹیگیشن کر کے پھر چھوڑ دیتے تھے, یہ سلسلہ تھا. تو اب اس میں ابھی بھی بہتری ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ چلے جو 14 دنوں کا عام فوجداری کیس میں قانون ہے نا ریمانڈ 14 دنوں کا, وہ کافی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, میں نے اگر کوئی چوری کی ہے, کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, 14 دن اگر مجھے پھینٹی لگتی رہے, مجھے الٹا لٹکا دیا جائے, مجھے بھوکا رکھا جائے, تو میں بتا دوں گا 14 دن تھوڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ وہ سوچ یہ ہے کہ عمران کو ملٹری کورٹ سے بچایا جائے. ملٹری اپنے آپ کو زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہتی, اور عمران خان کو یہ اس میں جو ہے دہشت گردی میں اور نیب کے کیسوں میں کیا جائے. نیب کے کیس میں ایک اور جو ترمیم ہوئی ہے کہ جو وعدہ معاف گواہ بنے گا نا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ چپڑاسی سے لے کے ملک ریاض بحریہ تک انہوں نے کہا جی کہ ہم وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں اور ہم سب آپ کو بتائیں گے. اور ساری کڑیاں جو ہیں, سارے کھرے, سارا پیرا وہ زمان پارک تک جاتا ہے ماشاءاللہ. لیکن سر جی یہ اسی کے اوپر تو ساری ویڈیو بن رہی ہیں, اسی کے اوپر تو ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ انہوں پھڑو گے کدوں پھڑو گے انہوں, اس کو پکڑنے کا بھی کو تو ٹائم بتائیں نا کوئی. تو یہ صورتحال ہے. تازہ ترین آپ کو جو ہم نے بتایا کہ جناب یہ 6 مقدمات بنے ہیں. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان میں جان نہیں ہے, لیکن میں چونکہ فوجداری کیس وغیرہ کرتا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت جان ہے, اور یہ تسلسل ہے. وہ جو کڑیاں مل رہی ہیں نا, عمران نے حکم دیا اور ہم گئے, اس میں عمران کی بہنوں کے نام بھی آ گئے ہیں. حسان نیازی عمران کے بھانجے کا بھی نام آ گیا ہے, بیچارہ ابھی تازہ وکالت کر رہا تھا کہ عمران نے اس کا بھی پٹھا بٹھا دیے. ہمارا دوست ہے وہ بھی حسان نیازی, حفیظ اللہ نیازی کا بھائی, اس کو بھی عمران نے بھٹی میں جھونک دیا ہے. وہ کہتا ہے میرے لیے سب مر جائیں میں وزیر اعظم بن جاؤں. اور میں اس لیے وہ میری ویڈیو نکال کے دیکھے, میں کہتا تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے. یہ کہتا ہے مجھے میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کا بھی وزیر اعظم بنا دو نا, تو میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے گانے سنتا رہوں گا اور میں سمجھوں گا کہ میں وزیر اعظم. یہ اس نیچر کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں. اور اس کے بعد تھوڑی سی 2 منٹ کی ایک بڑا خوبصورت میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے. یہ جو فٹ بال میچ ہو رہے ہیں نا, میچ کی نہیں ہے, وہ باہر کی دنیا کی ہے, ذرا وہ بھی دیکھیں, آپ کو اچھی لگے گی. نال سیر بھی کرو نا, وہ کہندے نے نالے حج تے نالے وپار. ٹھیک ہے, یار میرا 500 روپے دے دے یار. اور یار میرے پاس نہیں, تو میرا 500 تو دے. تو میرا 500 دے یار دے تو میرا 500 دے. 500 دے بھائی, تو میرا 500 دے. نیب یہ لو 500 اور اس کو دے دو. یہ لے اپنا 500. یہ لے اپنا 500 پکڑ. اور تو یہ اپنا 500 پکڑ. اب میرا 500 مجھے واپس کر دیں.
अस्सलाम अलैकुम। लो जी, आज का आगाज़ हम ये फ़ुटबॉल स्टेडियम से करेंगे। बहुत खूबसूरत है इधर माहौल। देखें, ये स्टेडियम है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, ठीक है। तो ये इधर जब मैच होता है ना सर जी, तो इधर जगह ही नहीं होती। और ये इधर इस एरिए में ये देख, जहाँ मैं खड़ा हूँ, गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती। ये सारे जनाब फ़ुटबॉल का वो माहौल बना हुआ है। ये बड़े बड़े खिलाड़ियों की जनाब इधर वो देखें, ये फ़ुटबॉल के जो लवर हैं उनको इनका नाम वगैरह सारा आता है। तो बहुत ही खूबसूरत माहौल है इधर। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ। ये सामने होटल है, फ़ुटबॉल होटल। इसका नाम भी है फ़ुटबॉल होटल, किसी बड़े फुटबॉलर ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये एंट्रेंस है। और ये जनाब इधर खूबसूरती देखें, लोग माशाल्लाह इधर तस्वीरें बना रहे हैं। ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। और ये देखें, ये क्या है, द यूनाइटेड ट्रिनिटी बेस्ट लॉ चार्टर। ये देखें ये, ठीक है। तो इधर ये मैं मीडिया हाउस की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने कहा आपको ये दिखाता जाऊँ। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसलिए भी ज़्यादा वो खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे मौसम भी तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छा मौसम है, खूबसूरत है, हल्की हल्की ठंड है। तो ये मुझे भी आप देख लें, ठीक है। ये हम भी इधर एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। तो अंदर तो मेरे ख्याल है हम नहीं जा सकते बगैर टिकट के। देखता हूँ।